کائنات اونچی آواز میں رکھو سبحان اللہ۔ رب کائنات نے اس آیے کریمہ دے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی شان بیان فرمائی۔ دعائے کہ رب کائنات مینوں حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو مینوں مل کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام کے غلام ہو، رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب تساں اعلان فرما دیو مولا کیڑا؟ فرمایا کہ فرمان میرا ہے، مبارک زبان تیری ہونی چاہیے۔ بولتے ہو میں پتہ لگے جاگ دے بیٹھے رہے۔ فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب تساں انہاں لوگاں تک اے پیغام پہنچاؤ، تہاڈا فرمان ہوئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تہاڈے کولوں کوئی اجرت نہیں منگدا، کوئی قیمت نہیں منگدا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ مولا کریم کس چیز کا؟ فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے کریم آقا، ایک کائنات بنائی تیرے صدقے، انہوں میں جانا دیتیاں تیرے صدقے، ہر ایک میں جان ملی تیرے صدقے، ایمان ملیا تیرے صدقے، کائنات بنائی تیرے صدقے، ایک جہان بنایا تیرے صدقے، بلکہ انہوں خود رب رحمان ملیا تیرے صدقے۔ محبوب اس چیز کی انہوں فرما دے کہ تواڈے کولوں کوئی قیمت نہیں منگدا، مولا قیمت نہیں منگتا تے پھر منگنا کی ہے؟ فرمایا کہ الا المودۃ فی القربى، بس وہ تیری آل دے نال ایویں پیار کردے رہے۔ اچھی اللہ کا سبحان اللہ، ایویں تیری آل دے نال پیار کردے رہے، محبت کردے رہے، محبت تو بھی ود کے مودت کردے رہے۔ مولا یہ لوگ ڈاڈے سیانے نے، انہوں نے سوال کرنا ہے کہ اگر حضور تہاڈی آل نال پیار کری تے ایدا سانو سلا کی لبے گا؟ نال بولتے ہو میں پتہ لگے کہ میں کو سنتا بیٹھا ہے۔ یہ لوگ ڈاڈے سیانے نے اگر انہوں نے سوال کر لیا کہ مولا محبوب کی آل نال پیار کریے تے سانو سلا کیڑا لبے گا؟ محبوب پھر اگر تیرا فرمان چلے گا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میری آل نال پیار کرو، اس کو پہلے میں تہاڈے کولوں کوئی قیمت، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں منگدا، اس سے واسطے کہ رب نے مینوں منگن والا نہیں بنا کے بھیجیا بلکہ عطا فرماون والا بھیجیا۔ محبوب منگن والا محبوب نہیں ہے بلکہ سارے خزانیاں دا مالک رب نے بنا کے اپنے حبیب نو تیرے میرے کو بھیجیا تے محبوب کائنات دا مالک اور چاہے کہ سانو کچھ عطا کرے چاہے کہ نہ کرے، محبوب مالک جو ہویا پھر سانو عطا کرن والا محبوب بن کے آیا، اس واسطے منگن والا نہیں۔ بس اگر محبوب نے منگیا تے کوئی چیز منگی کہ تسی میری آل نال پیار کرتے رہے، میری آل نال محبت کرتے رہنا۔ اجے اتنا ٹائم نہیں ہویا جنہیں کھلی تمہاری سبحان اللہ ہوگی۔ حضور کے غلاموں بس محبوب نے منگیا تے اپنی آل نال محبت کرنا منگی۔ پھر لوگوں نے سوال کیا حضور تمہاری آل نال سانو پیار کرنے کا صلہ کیڑا لگے گا؟ پھر تیرے میرے لجپال نبی نے حدیث پاک میں فرمایا وَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا، فرمایا کہ جڑا بندہ میری آل کی محبت دے وچ زندگی گزارتا ہے، میری آل کی محبت و مودت دے وچ اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر مرنا کے ہر ایک بندے میں ہے، کوئی آج کوئی کل کوئی کدی مرے گا، کوئی کدی ٹائم مقرر ہے ہر بندے دا، مرنا تے ہے ہی، لمبیاں عبادتاں کر کے بندہ سوچے کہ میں نے مومن والی موت نصیب ہوئے گی، لمبے سجدے کر کے لمبیاں تلاوتاں کر کے بندہ سوچے میں نے مومن والی موت لبے گی، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن تیرے میرے لجپال نبی نے اتنے گارنٹی عطا فرمائی کہ میری آل نال پیار کرو اللہ مومن والی موت
صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا وَمَمَّا تَعَلَاهُ پیار محمد مات شہیدہ جس میں کوئی محبت کرتا ہے میری آل کا وہ مرے گا تے میں نہیں اللہ وہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے یہ تے ہویا محبت کرنے والے کا مقام تے جڑے بدبخت جڑے بد نصیب یزید پرین کی اولاد میں محبت کی بجائے بہت کو انعام رکھتے ہیں نفرت کرتے ہیں حضور دی آل دلا دے انہوں نے واسطے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا فرمایا کہ وَمَمَّا تَعَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد ماں کا کافرہ جڑا بندہ حضور کی آل دلا بغض رکھتا ہے عداوت رکھتا ہے نفرت کرتا ہے پیار کی بجائے بغض رکھتا ہے دل دل بھریا ہوا بغض رکھتا ہے سرکار نے فرمایا مرے گا تے مومن دی موت تے دور کی گل کافر دی موت مرے گا کافر کی موت مرے گا اس واسطے سنیو تو مبارک ہوئی تو میرا عقیدہ ہی وہ رب نے بڑھایا ہے کہ تو سنو اللہ نے منن والے وچ بنایا ہے اللہ اونچی آتو سبحان اللہ اس واسطے کہ اسی حضور دے نال بھی پیار کرتے ہیں حضور دی آل نال بھی پیار کرتے ہیں حضور دے غلاماں صحابہ نال بھی پیار کرتے ہیں جڑا کردا ہے آتو سبحان اللہ گل کریے اگے مصطفیٰ کریم نے پیار محبت دا حکم سانو فرمایا کیا تیرے میرے لجپال نبی نے خود بھی اپنی آل نال پیار کیتا ہے سبحان اللہ دل سبحان اللہ کی بات کی سبحان اللہ اچھا سفر میں کر کے آیا زور میرا لگ رہا ہے پریشان خوشی ہوئے تھے بہت پریشان ہو کے نہ بیٹھو میں تو بہت ٹائم نہیں لینا ایک باری بلند آواز سبحان اللہ کو قرآن پڑھو آؤ حضرت دی وقار رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میرے رجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تسی میری آل نال پیار کرو اس کو علاوہ توڑے کو کوئی چیز نہیں منگدا یا رسول اللہ سانو حکم کیتا ہے یا پھر تسا اپنی آل نال پیار بھی کیتا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں آؤ اس گل دے ہوتے ذرا دیکھیے میرے رجپال نبی نے اپنی آل نال کیویں پیار کیتا ہے پیار کیتا ہے کہ تیرے میرے رجپال نبی جس ویلے مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھا رہے سن میرے آقا سجدے وچ گئے نے ادھروں مولا حسین دا بچپن دا زمانہ ہے تے حسین پاک تشریف لے کے آئے تیرے میرے لجپال نبی سجدے وچ گئے نے میرے آقا حسین آ کے تیرے میرے لجپال نبی دی پشت مبارک دے ہوتے کنڈ مبارک دے ہوتے آ کے بہ گئے نے ادھروں جناب میرے آقا نے اللہ دی بارگاہ جس کی تھی مولا میرا حسین میری کنڈ دے ہوتے آ کے بہ گیا ہے تیرا کی حکم ہے رب کائنات اوہی اپنے محبوب دلال پیار کرنے والا جس ویلے تیرے میرے خدا تیرے میرے لجپال نبی نے لکھے تے اپنی عبادت نو لمبا کیتا عرض کی مولا میری امت دے گناہ معاف فرما دے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے آقا میرے لجپال میرے حبیب تسی اس کرو اپنی امت نو بخشوانا چاہتے ہو پھر ایسی عبادت کرو ایسے بخشش طلب کرو کہ میں تیری عبادت نو بے کے تیری ساری امت نو معاف فرما دے تیری ساری امت نو بے کے معاف فرما دے تیرے میرے لجپال نبی نے امت دی معافی دے لئی ایسی عبادت کرنا شروع کی تھی کہ پوری رات قیام دے در گزار دیتے نے پوری رات رکوع دے وچ گزار دیتے نے پوری رات سجدے وچ گزار دیتے نے جس میں لمبی عبادت کی تھی پیروں دے اوتے سوزش آ گئی پیروں دے اوتے برم آ گئی اللہ رب العالمین نے لکھیا میرے لجپال نبی دے پیروں دے اوتے برم آ گئی برداشت اللہ کو نہیں ہوئی ایک تکلیف برداشت نہیں ہوئی رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا
کملی والے اے چادر اوڑھن والے لجپال انج کرو تہاڈی تکلیف میرے کول ویکھی نہیں گئی تہاڈے پیراں دے اوتے سوزش آ گئی ہے انج کرو تہاڈی امت نو معاف کر دیواں گا لیکن تسی ادھی رات آرام کر لو یا ادھی نالوں زیادہ عبادت کر لو یا ادھی رات نالوں کم عبادت کر لو تسی امت دی بخشش چاہتے ہو تہاڈی ادھی رات دی عبادت دے بدلے تہاڈی امت نو معاف کر لو تہاڈی امت نو معاف فرماواں گا میں کہ جڑا رب اپنے حبیب دی تکلیف عبادت کرن لگیا کوئی برداشت نہیں کردا اج تیرے میرے لجپال حسین تیرے میرے آقا دی کٹ مبارک تے بیٹھے نے اللہ فرماتا ہے محبوب سر نہ چاہی مولا کیوں عبادت لمبی کرنی مولا پھر تکلیف آ جائے گی پر حبیب آج تیری تکلیف برداشت ہے پر حسین دی تکلیف کوئی نہیں برداشت حسین دی تکلیف برداشت کوئی نہیں مولا کی نے فرمایا حبیب تو اٹھے گا میرا حسین گر جائے گا لہذا اٹھنا نہیں ہے تیرے میرے لجپال نبی سخی حسین دی خاطر سجدہ لمبا کیتا سجدہ ایسا لمبا کیتا 3 واری نہیں 7 واری نہیں 9 واری نہیں شریعت کا قانون ہے زیادہ تو زیادہ تسبیح 7 واری پڑھ سکتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں 9 واری پڑھ سکتے ہیں لیکن اتھے تے جناب کل ود گئی ہے میرے آقا نے فرمایا مولا کتنی واری تسبیح پڑھنی ہے فرمایا جتنی دیر حسین بیٹھا رہے گا مولا حسین جتنی مرضی دیر بیٹھے تسبیح انی لمبی کرنی ہے اللہ نے فرمایا ہاں میرے آقا اتنی تسبیح پڑھنی ہے جتنی واری جتنی دیر حسین بیٹھا رہے گا مولا پھر حسین کتنے دیر بیٹھا رہے گا فرمایا کیا حبیب اے میرے کو کی پوچھنا ہے حسین کو پتا ہے جتنی دیر حسین بیٹھے گا اتنی واری تسبیح پڑھی جا تیرے میرے لجپال نبی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی ادھروں کافی دیر ہوئی صحابہ کرام نے سوچیا معاذ اللہ ہو سکتا ہے تیرے میرے لجپال نبی نے ہوتے کوئی ویلا وقت نہیں آ گیا یا کسے سوچیا ہو سکتا ہے سمجھائیں نہیں صحابہ کرام نے سوچیا اتھے عقید دیوی کا لا رہی ہے صحابہ کرام نے سوچیا کہ ہو سکتا ہے آقا دے ہوتے وحی نازل ہو رہی ہوئے ایک صحابی نے نماز کی حالت سر اٹھا کے تکیا ہے تے میرے آقا دی گھنڈ مبارک تے سخی حسین بیٹھے نے ایک نے سر اٹھا کے دیکھیا حضرت نے وقت اتھے دوسرے فراد نے ساتھے میں وہ کہتے ہیں اگر چند نماز میں دوسریاں دا اگر غیر اللہ دا خیال آوے نماز ٹوٹ جاندی ہے نماز فاسد ہو جاندی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جس میرے صحابی رسول نے اپنا سر اٹھا کے تکیا ہوئے گا اس ویلے تیرے میرے لجپال حسین کا خیال کیوں نہ آیا آندے نے نا دوسرے طرح یا اگر نماز دے وچ کسے غیر اللہ دا خیال آ جاوے بعض اللہ ہوتے اتنا کہتے ہیں نام لے کے کہ نماز دے وچ نبی دا خیال آوے تے نماز ٹوٹ جاتی ہے استغفر اللہ ایک انہاں دی ٹوٹتی ہوئے گی نماز دے وچ تیرے میرے لجپال نبی دا خیال آوے کہ سارا عقیدہ ساری نماز پکی ہو جاتی ہے ساری نماز پکی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں نہیں جی ٹوٹ جاتی ہے پھر میں انہوں نے آکھیا کہ پھر وہ صحابی نے فتوہ لاؤ جنہیں سر اٹھا کے نماز کی صورت وچ سخی حسین کو تکیا پھر سجدے وچ گیا پھر دوسرے کو کونی ماری انہیں سر اٹھا کے تکیا حسین بیٹھا دوسرے نے تیسرے کو ماری انہیں پوری صف نے سر اٹھا کے حسین کو تکیا اور کی خیال ہے جب حسین کو دیکھیا ہوئے گا حسین کا خیال نہیں آیا ہوئے گا سبحان اللہ اور بولو حسین کو تکیا ہوئے گا حسین کا خیال نہیں آیا ہوئے گا پھر آیا ہوئے گا میں کیا ہوتے صرف خیال نہیں پردے پہ نماز پیسن سر اٹھا کے حسین کو تک دے پیسن سر اٹھا کے حسین کو تک دے پیسن میں
کہا کہ ماں نے تنو جنیا ہے پھر صحابہ دے فتوہ لا کے دکھا پھر پتہ لگے صحابہ دے فتوہ لا کے دکھا پھر پتہ لگے آگے جی صحابہ دے پھر فتوہ نہیں لگ سکتا میں کہنے حسین کو تکڑ والے صحابہ دے فتوہ نہیں لگ سکتا پھر نبی دا خیال آ جاوے نماز پھر ساری نماز بھی نہیں ٹوٹتی سبحان اللہ ساری نماز بھی نہیں ٹوٹتی بلکہ پکی ہو جاتی آؤ میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں توجہ کر کے گل سماعت کرو سخی حسین کو صحابہ کرام اٹھ کے تک دے پہنے پھر جناب سمجھ گئے کہ نہ وحی نازل ہو رہی ہے نہ عبادت لمبی کرن دا حکم آیا ہے اتنے دے گل ہو رہے سخی حسین آقا دی کن مبارک دے بیٹھے نے سخی حسین اپنی مرضی دے نال اترے پھر میرے آقا نے سر اٹھایا آنکھیں دی کتنی والی تسبیح پڑھی ہے میں کیا علماء لکھ دینے میرے آقا نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے ادھر سخی حسین اپنی اماں جان کو جانے نے آدھے اماں جان آج میرے نانا جان نماز میں سب سے میں جان کے کنڈ دے اٹھے بیٹھ گیا کنڈ دے اٹھے بیٹھا ہوا کہ آقا نے عبادت لمبی کر دیتی ہے سجدے لمبے کر دیتے نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے آنکھیں جی کتنا لمبا کیتا ہے آندھے آقا نے 72 مرتبہ حسین دی خاطر تسبیح پڑھ دے رہا ہے تسبیح پڑھ دے رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے جناب علی میرے آقا علیہ السلام نے حسین دی خاطر سجدہ لمبا کیتا تے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ادھر حسین اپنی اماں جان کو جاندے نے آندے اماں جان پریشان نہ ہو آج نانا نے میری خاطر سجدہ لمبا کیتا 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے میں اس 72 تسبیحاں دے بدلے 72 تن قربان کر دے تن قربان کرا گا سخی حسین نے جناب اس وعدے بھی وفاداری کی تھی کہ سخی حسین نے 72 مرتبہ تسبیح دا بدلا انج جھکایا کہ 72 تن قربان کر چھوڑے نے آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں کل ہو کے چلائیے کل چونکہ میرا جڑا موضوع ہے میں موضوع شہزادہ علی اکبر دی شہادت کا موضوع دیتا گیا اور ذرا روانگی کریے اس موضوع کو کہ سخی لجپال حسین دی عظمت کے مقام تو سر سن لیا جس میں جناب وہ پھیلا وقت آ گیا کہ یزید نے شخصی حکومت قائم کی دیئے دنالی اعلان کیتا ہے گورنر دے ذریعے کہ اے حسین اے حسین تسا میری بیعت کر لو میری بیعت کر لو گے تو ٹھیک ہے کہ نہ کرو گے کہ جبرن کرائی جائے گی سخی حسین نے کی کیتا ہے سخی حسین نے فرمایا یزید پرید تنو کی پتا اے او گورے گورے ہاتھ میں جلے ید اللہ فوقہ دی ہم نے ہتھا میں چکل دے رہا ہے سبحان اللہ دام دے بیٹھے آپ کو سنو سخی حسین نے سخی حسین نے چلو بڑی حیرانی بھی ہو رہی ہے میں کہ درود پڑھو تو صرف میں لگتا ہے کہ کاڑے لوگوں کو ڈنڈا لے کے کھڑا ہو بھولے کوئی نہیں چلیا ہی کوئی نہیں لگتا تو ہے ہی کوئی نہیں درود پڑھتا کیسی ویسے میں تو اپنی تعریف کی آنکھیں نبی تو درود پڑھتے رہتے ہو ضرور چاہیے آپ کو سبحان اللہ حضور دے غلاموں ادھر یزید نے جس میں زور پایا سخی حسین نے فرمایا کہ یزید پلیت تنو نہیں پتا یہ جڑے ہاتھ میں کسی پلیت کے ہاتھ وچ نہیں جا سکتے اس واسطے کہ یہ مدینے دے لجپال نبی دے گورے گورے ہاتھاں نو بوسے دینے والے ہاتھ میں لجپال نبی دے نواسے دے جس نے منع کیتا حتیٰ کہ میں اپنی کلموں چونکہ شارک کر رہے ہوں یزید نے بیعت کا کافی زور پایا جس نے زور پایا تے سخی لجپال حسین سمجھ گئے کہ یزید جڑا جبرن بیعت کراؤں دے ہوتے دل آیا چاہے انہوں کسی دا خون بہانا پوے وہ بیعت کرا کے چھڑے گا لیکن سخی حسین نے اپنی ہمشیر سیدہ زینب پاک برال مشورہ کیتا تے مدینہ نو چھڑن دا فیصلہ ہویا مدینہ نو جس نے چھڑن دا فیصلہ ہو گیا آل بیعت دا گھرانہ سارا ہم تیار ہو رہی ہے
میرے تے میرے لجپال نبی دے کچھ صحابہ بھی نے وہ بھی تیار ہو رہے ہیں سکی حسین دے نال جان واسطے آج بندہ کوئی حج عمرہ کرنے واسطے جائے تے سرکار دے روضہ اقدس دے جس ویلے جانا ہے نا تے واپسی آن لگے اس ویلے جڑی اس حاجی دی کیفیت ہوندی ہے جس ویلے سرکار دے روضے نوں چھڑ کے آਉਂدا واپس پاکستان آ رہا ہوندا اس ویلے جڑی اس حاجی دی کیفیت ہوندی ہے کسی حاجی کو جا کے پوچھنا جڑا بندہ جائے 20 دن واسطے مہینے واسطے فلائٹ نے تیاری کی تھی قافلہ تیار ہو گیا آگے جی رات میں سفر کرنا ہے ان سے تیاری ہو رہی ہے ادھر نجبال سخی حسین نے اپنی ہمشیر سیدہ زینب پاک کو نال لیا شہزادہ علی اکبر ہو گئے شہزادہ علی اصغر انہوں نے نال لیا نانا جان دے روضہ اقدس تے چلے جانے نانا جان دے روضے تے چلے جانے نے جا کے لپٹ کے روندے بھی نہیں نالے کہنے نے نانا جان میں اوہی حسین ہاں جنہوں تسی گود وچ بٹھا کے کھڑایا کرتے سی اوہی حسین ہاں تیرا اوہی حسین آیا ہے جنہوں تسی کندھیاں دے اوتے جا کے کھڑایا کرتے سی اے اوہی حسین ہے جنہوں تسی اپنی مہر نبوت تے بٹھایا کرتے سی اے اوہی حسین تہاڈے دروازے دے اوتے آیا ہے جدی خاطر تسا منبر چھڑ کے خطبہ چھڑ کے آئے سی اے وہی سخی حسین ہے جنہے واسطے تسی اپنا بیٹا تک قربان کر دیتا سی اے وہی حسین ہے پر نانا جان آج توڑا حسین توڑا روزہ چھڑ کے جا رہی ہے دل تو نہیں کرتا پر نانا جان اسے واسطے چھڑ کے جا رہی ہوں جب اگر تیرا حسین تو نہیں جانا تو یزید جنگ لڑن واسطے تیار ہے تیرا حسین گوارا نہیں کرتا کہ تیرے شہر مدینہ دیا گلیاں خون کے نال رنگین ہون اس واسطے کہ تیرے مدینہ کی بے ادبی ہو جائے لہذا تیرا حسین بے ادبی کدے بھی برداشت نہیں کر سکتا مدینہ چھڑنے کے برداشت کر سکتا ہے یزید کی حق کے بیعت گوارا نہیں کر سکتا تیرے میرے لجپال سخی حسین تھے آقا کریم کے روضے لوگ حاضری دیتی ہمشیر بھی نال ہے تیرے میرے لجپال حسین نے جناب کی کتاب آقا کے روضے لوگ حاضری دیتی یہی گلہ کرتے جا رہے ہیں گلہ کرتے جا رہے ہیں آقا کے روضے نال لپٹ کے رو بھی آئے ہیں آقا کے روضے نال جو دیکھ لگی ہوئی ہے آنکھ لگی کہ میرے لجپال نبی نے اپنی زیارت کرا دیتی ہے آنکھ آقا حسین پریشان نہ ہو اس واسطے جس کم واسطے تو چلی آئے اس دی نصرت میرا اللہ خود فرمانے والا ہے میرا اللہ خود فرمانے والا ہے سخی حسین جناب رو کے آقا دے روزے روتے آقا دی بارگاہ وچ کی عرض کیتی ہوئے گی میرا دل بندہ ہے یا کیا ہوئے گا کہ ہاتھ جوڑی ماں نے عرض کیتی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا تیری مہر نبوت تے پہن والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا آویک سکینہ تے شہر بانو لال اکبر عباس جوان چلیا اساں پھر مسافر نہیں ہونا تیرے دین تو ہون قربان چلیا میرے آقا علیہ السلام نے روزے اقدس میں حاضری دے کے جناب پھر اپنی اماں جان دے قبر انور دے آنے نے آدھر حسین اے اماں جان تیرا حسین آیا ہے اے وہی حسین آیا ہے جنہوں تم قرآن پڑھ کے سناتی سی اور نبی دا درود پڑھ کے اٹھاتی سی اے وہی حسین آیا ہے اے اماں جان تیرا
کہ کدی کدی بچے لاڈ وچ آ کے اپنے ماں باپ نو ستاندے نے اے اماں جان تیرا حسین آیا آ کے تیری بارگاہ وچ کہندا ہے اے اماں جان اگر حسین نے کدی آ کے تینو ستایا ہوئے تے تیرا حسین تیرے روزے نو چھٹن لگیا تیرے کول معافی منگ رہا ہے کی کہہ رہا ہے کہ پڑھ فاتحہ ماندی قبریوں تے شاہ امام حسین پکار دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نواسے گراب اپنی اماں جان کی قبر انور دے اوپر حاضری دیتی حاضری دے کے جناب کی کیتا قافلہ روانہ ہو گیا حضرت بی بی فاطمہ سغرا نو اپنی نانی جان حضرت ام سلمہ دے حوالے کیتا دے کے چلے گئے جناب قافلہ روانہ ہو گیا مکے دے وچ پہنچ گیا ادھر ادھر دے خط آنے لگے یہ واقعات کئی مرتبہ حضرات نے سنے کوفیہ نے خط بھیجیا جناب مسلم بن عقیل جانتے نے پہلے ہی دن کوفیہ نے 40,000 کوفی نے امام مسلم بن عقیل دے حق دوتے امام علی مقام دے طرف تو بیعت کی تھی ادھر جناب جس ویلے مسلم بن عقیل نے ویکھیا لوگ اتنی محبت کرنے پہنے خط لکھیا کہ آقا حسین لوگ تے وفادار میں تشریف لے کے آؤ امام علی مقام نے اپنا حج کلوز کیتا عمرے دے تبدیل کیتا کعبے نو چھڑ کے آ رہے ہیں آنے میں کعبہ تنو چھٹن نو دل کرے کردا لیکن تنو میرا نانا بھی چھڑ کے گیا سی اس واسطے آج میں بھی جا رہا ہوں میرے نانے نے تیری عزت بڑھاون واسطے تینو چھڈیا اور میں تیری عزت بچاون واسطے چھڈ رہا ہوں سبحان اللہ بندے جانتے بیٹھے آگو سبحان اللہ اونچی آواز آگو سبحان اللہ کہ رات نو خطیب صاحب کا بیان کرتا بیٹھا ہوئے کہ آخر لوگاں نو اونچی اونچی آگو سبحان اللہ آگو سبحان اللہ جا کے بیٹھو تھوڑی دیر دی حاضری ہم نے آکھیا کوئی گھنٹے نہیں لانے گھنٹے خطیبہ دی طرح بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس بات میں تسی کو سنو گے میں تو سنا آقا حسین نے مکہ دے وچوں سفر کیتا ہن کوفے دی طرف روانہ ہوئے رستے دے وچ ایک محب آل بیت ملیا آندے نے آقا حسین گل ہے کہ کوفی بے وفا نے انہوں نے تاڑی نال وفا نہیں کی جدو انہوں نے 40,000 نے بیعت کی نا امام مسلم بن عقیل دے ہاتھ میں تے ادھر ابن زیاد آ گیا انہیں آ کے ڈرایا لوگوں کو تے او دے ڈر دے وچ دل حسین نال سن تلواراں یزید نال سن اس واسطے او محب آل بیت کہنے لگا حضور آپ نو اس رب العالمین دا واسطہ تسی اس واسطے نہ جاؤ تسی اپنا رخ اور چینج کرو امام حسین کو پتہ چلیا کہ وہ وفادار نہیں کوفیوں نے وفا نہیں کی تھی جے وفا کر دے کہ میرا قاسد مسلم بن عقیل نو نہ مروا دے نہ میرے شہزادیوں نو مروا دے اس واسطے انہوں نے وفا نہیں کی تھی آقا حسین نے کربلا کی طرف سفر روانہ کیا سبحان اللہ اور میں اپنے موضوع کی طرف آ گیا ہوں تو تمہاری سبحان اللہ بھی ڈھلی ہو گئی کچھ آخر میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں سفر کربلا دی طرف روانہ ہویا تے ہویا کس طرح کربلا دی طرف جناب سفر کر رہے ہیں آقا حسین نے نال ہی قافلہ جا رہا ہے نال قافلہ روانہ ہے تیرے تے میرے آقا دے غلام بھی نال ہے جس نے جناب کربلا دی وہ صحرا آئی وہ زمین آئی وہ میدان آیا سواریاں اپنے
اپنے آپ رکیا سخی حسین نے پوچھیا صحابہ یہ کیڑا مقام ہے آندھنے آقا یہ میدان ماریا ہے فرمایا ادھا کوئی ہو نام بھی ہے فرماز کی تھی آقا حسین انہوں کربو بلا کہ میرے آقا حسین نے فرمایا اتھے سواریاں روکو اپنے خیمے نصب کر دیو خیمے لگانے آقا حسین نے فرمایا اے اوئی جگہ جدی بشارت میرے نانا جان نے میری اماں فاطمہ نو عطا فرمایا میری اماں فاطمہ نو فرمایا سی میں جس ویلے گود میں سی آقا حسین فرما دینے میں جس ویلے اپنے نانا جان دی گود میں سی ادھرو جبریل امین آئے نے آکے میرے آقا دی بارگاہ خبر دے دینے میرے آقا علیہ السلام حسین دے رخسار بھی چم دینے متھا بھی چم دینے گردن بھی چم دینے ادھرو سیدہ پاک نے پوچھیا ابا جان نانے دوتیاں نال پیار کر دے ویکھے دادے پوتیاں نال پیار کر دے ویکھے پر اج تائیں کسے گردن تے پیار نہیں کیتا نانا جان تسا کچھ وکھرا پیار کیتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ہاں بالکل وکھرا پیار کیتا چونکہ میرے آقا حسین سب نالوں وکھرے جو آئے پوچھیا کیویں جی میرے لجپال نبی نے فرمایا اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستطلبنی ہذا فرمایا اے میرا حسین جرے واسطے میں آنسو بہار یاما جدی گردن چمڑی آما میرے کل جبریل آیا ہے آکے خبر دے گیا آقا تو یا سخی حسین و جوان پتر جنہوں تانے امتی ہونگے ایدھی گردن تے تلوار چلاؤنگے آقا علیہ السلام نے فرمایا آجیو ویلا منو یاد پیارا جد ظالم ظلم کرے تیر تلوار چلے سیدہ پاک نے پوچھیا باجان جس ویلے حسین نو شہید کیتا جائے گا کیا اس ویلے تسی ہوگے کیا اس ویلے میں آؤں گی اس ویلے حسین دا بابا نہیں ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا نہ تو ہوئے گی نہ میں ہوگا ہو سی شیر خدا دا ایک کلی بی بی زینب سے ایک کلی بی بی زینب سے نل روسی جدو تک سی حال پھرانا بلاد میدان تے رکے خیمے نے سب ہو گئے حتیٰ کہ وقت گزرتا رہا 7 محرم میں پانی بند ہو گیا 9 محرم آ گئی 9 محرم جناب جنگ دا اعلان ہو گیا میں مختصر کر رہا ہوں اپنے موضوع نکلوا رہا ہوں ادھر جنگ دا اعلان ہو گیا سخی حسین نے فرمایا یزیدیو جی جنگ کی لڑنی ہے کہ صبح 10 محرم میں جنگ لڑ لنانگے تیرے میرے لجپال حسین نے فرمایا صبح جنگ لنانگے رات رو خیمے والیانو اپنے گھر والیانو جمع کیتا جمع کر کے قرآن دی تلاوت کرنا شروع کی تھی قرآن پڑھ رہے ہیں نفلی عبادت کر رہے ہیں پوری رات عبادت جی بھر کی عبادت کر رہے ہیں سخی حسین نے فرمایا میرے نبی دے گھرانے والے جنہیں عبادت کرنی ہے کر لو اور جنہیں صحابہ کرام سن فرمایا صحابہ اگر کوئی تانے وچوں جانا چاہتا ہے
حسین راضیہ قیامت والے دن کوئی شکایت نہیں لاواں اور آپ کوثر دے پیالے تانوں اپنے نانے جان کو لے کے دیواں گا آقا حسین نے جس ویلے فرمایا کہ جناب لائٹ بھی بجھا دیتی موم بتی بجھا دیتی فرمایا کہ کوئی شرمندہ نہ ہوئے جنہیں جانا ہے چلا جاوے جنہوں کچھ دیر بعد جب حسین نے موم بتی جلائی دیکھیا سارے سارے بیٹھے ہوئے نے فرمایا کہہ نہیں ہو ایک 80 سال کا بڑھا بابا کھڑا ہویا جدا نام حبیب ابن مظاہر آندے نے آقا حسین میرے بڑھا پہنو ویکھ اگر کسی کہہ رہے ہو کہ دشمن ویکھ کے حملہ آور ہوئے گا اے سخی حسین میں تھوڑا در چھڑ کے دے نہیں جا سکتا اگر تسی بھیجنا ہی ہے پھر اپنی تلوار دے نال میری گردن اڑا دیو اسد تواڈے نانا جان کولو یہی درس لیا ہے یہی سبق سکھیا ہے پوچھیا کیڑا سکھیا فرمایا ہے کہ یہی سکھیا کہ جیم جس درخت دا پھل کھائیے فرمادر جکر یار دے نام دا ملے تانا چھولی پالیے پچھا ہٹیے سبحان اللہ محبت رہا سبحان اللہ جان تری چڑھا دے بیٹھے اچھے آگو سبحان اللہ سبحان اللہ نے اچھے آگے نے جلدی جان چھڑا کرنے دے میں گھنٹا گھڑ ہو رہا السلام دے غلام بولا سخی حسین نے رات میں عبادت کرنا شروع کی ادھر خیمے والے آدھے نے آگ کے کہنے نے کہ لجپال حسین اسائیں عرض کر دیئے وہ قبول ہو جاوے میرا آقا حسین نے فرمایا کہ دسو آج کی دی آقا حسین کر لے کہ تساں تھوڑا جڑا شہزادہ علی اکبر ہے او دا حسن ایسا ہے کہ سر دے بالا تو لے کے پیران دے ناخن تک آقا دی تصویر ہی تصویر ہے آقا دی تصویر ہی تصویر ہے اور دی جڑی آواز ہے وہ انتے کہ جنہیں آقا مدینے والے لجپال خود بول رہے ہیں یادہ یہ نہیں کرو کہ تساں اکبر جوان نو یہ حکم کرو کہ وہ اذان صبح دی اذان سنان تے ایک باری آقا دی یاد تازہ ہو جائے میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں سخی حسین نے شہزادہ علی اکبر نے فرمایا علی اکبر جا کے اذان سنا دے علی اکبر نے جناب کی کیتا اذان پڑھیے ادھر جناب کوفی بھی کہندے نے اسا ویکھیا ہے کہ تصویر بھی آقا دی آواز بھی آقا دی انج لگتا ہے جنہیں مدینے وچوں میرے آقا خود آئے آگے آزاد بھی خود ارشاد فرما رہے نے میرے آقا شہزادہ حسین نے آزاد پڑھی صبح دی نماز پڑھی گئی لجپال حسین نے فرمایا علی اکبر ایک باری جا کے میدان کربلا دا معائنہ کر کے آؤ دیکھ کے آؤ کہ میدان کے جدائے سخی حسین نے اپنے جوان بیٹے نو بھیجیا جناب شہزادہ علی اکبر جاتا ہے جا کے جناب اس میدان دا معائنہ کرتا ہے میدان
کے واپس جس ویلے آگئے نے میرے آقا حسین نے پوچھا علی اکبر معائنہ کر کے آ گئے ہو؟ ہاں بابا جان بالکل معائنہ کر کے آئے آپ کوئی منظر کشی بیان کی تھی آندھنے ابا جان میدان پر کھلائے لیکن اس صحرا میں ہوتے ایک برکا پوش عورتیں جنہی کنکریاں اٹھا کے اپنے دامن وچ پائی جا رہی ہے میں انہوں پہچان نہیں سکیا کون ہے برکے دی حالت وچ آقا حسین رو پہ اکھاں دے وچوں اترو آ گیا آندھنے شہزادہ علی اکبر او جنہی برکا پوش عورت ہے وہ اور کوئی نہیں تیری نانی جان میری اماں فاطمہ بطول ہے میری اماں فاطمہ بطول ہے میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں سخی حسین نے جس ویلے دسیا خیمے میں جھنڈانا نکل گیا کہ سخی حسین دی اماں سیدہ فاطمہ بطول آئیا نے میدان صاف کر لیا نے کدھرے کوئی کنکر کوئی پتھر دا کنکر میرے حسین دے جسم تے نہ چبے اور شہزادہ علی اکبر جس ویلے زمین تے آوے اور جسم تے نہ چبے جناب علی توجہ کر کے گالوں سماعت کر سخی حسین نے جناب اعلان جنگ قبول کیتا خطبہ میں ارشاد فرمایا ایمان افروز خطبے تو بعد جس ویلے کوفی سے دلا ہوئے ایک کو ہو رہی ہے جنہیں آقا حسین دی طرف آ گیا تاکہ کوفی لا یوفی بڑے رہے وفا نہ کر سکے بے وفائی دا مظاہرہ کیتا آقا حسین نے جنگ دا اعلان کیتا اور جناب شہادت دا سلسلہ جاری ہو گیا کبھی جناب حبیب ابن مظاہر شہید ہو رہے ہیں کبھی جناب حضرت حر شہید ہو رہے ہیں کبھی جناب وہ آقا دے صحابہ شہید ہو رہے ہیں کہ ادھر جناب میرے آقا حسین دے بڑے بھائی حضرت حسن دے جوان بیٹے دولھے بیٹے حضرت قاسم بھی شہید ہوئے ادھر اون محمد جنہی عمر 10 سال 9 سال تے 10 سال ایک دی 9 سال ایک دی 10 سال جناب علی حضرت سیدہ زینب پاک دے بیٹے نے ادھر اماں جان لو کہتے نے اماں جان میں نو بھی اپنے سادے پامے کو لو اپنے ویر حسین کو لو اجازت لے کے دیو اسامی نانے دے دین کے قربان ہونا نانے دے دین کے قربان ہونا ہے میں انہاں بدبختوں کو کہنا چاہتا جڑے لوگ جناب سمیجہ لے ہوتے آکے سخی حسین نو غریب کہنے والے یا مجبور کہنے والے نے انہاں بدبختوں کو کہنا میں میرا حسین تے ایڈا سخی بادشاہ ہے کہ اپنے بچے تک بھی نانے دے دین تے قربان کر دیتا میرا لجپال حسین خود بھی سخی دے اوڑے گھرانے والے او دی اولاد او دے بھتیجے بھانے سب سخی بادشاہ نے او بھی بادشاہ نے ادھر جناب اونو محمد نے جس ویلے اجازت منگی تے سیدہ زینب پاک نے خود بھی اجازت دیتی تے ادھر جناب شہزادہ حسین تو اجازت لے کے لے دیتی اجازت مل گئی ہے چلے گئے نے 9 سال دی عمر دے 10 سال دی عمر دے اونو محمد بھی شہید ہو گئے تے لاشاں لے کے حسین خیمیہ دی طرف آ رہے نے خیمیہ دی طرف آئے نے خیمیہ دی طرف جس میں لے آئے اونو محمد دے لاشے آ گئے تے جناب سیدنا قاسم بن حسن دی لاش بھی آ گئی ادھر جناب ابو بکر بن علی دی لاش بھی آئی عمر بن علی دی لاش بھی آئی عثمان بن علی دی لاش بھی آئی اس طرح لاشوں کا سلسلہ آنا جاری ہو گیا سخی حسین جس ویلے سیدنا قاسم دی لاش اٹھا کے آئے ادھر جناب تیرے لجپال حسین دے بیٹے 18 سال دی جوانی مانن والے سخی علی شہزادہ علی اکبر تیار ہو گئے ادھر جناب حسین بن علی آئے فرمایا کہ علی اکبر کدھر جا رہی آئے آندھنے ابا جان نانے دے دین تے قربان ہو چلی
مدینے دے تاجدار نو ویکھ لیا علی اکبر نے عرض کی ابا جان کوئی گل نہیں تہاڈا بیٹا تانوں اس آقا دا واسطہ دیندا ہے مینوں جان دیو سخی حسین نے فرمایا چاہ کے پھر اپنی پھوپھی سیدہ زینب تو جناب تولا حق کے کیوں تینوں اجازت دے انہوں کو جا کے اجازت طلب کر جس ویلے شہزادہ علی اکبر جاتے نے اپنی پھوپھی جان حضرت سیدہ زینب دی بارگاہ اجازت مانگتے نے اجازت مل گئی ہے اجازت بھی دیتی ہے سیدہ زینب پاک نے اپنے ہتھاں دے نال علی اکبر نو لاڑا بنایا دولہا بنا کے بھیجیا سخی حسین نے خود جناب اپنے ہتھاں دے نال شہزادہ علی اکبر نو گھوڑے دے اوپر سوار کیتا جس ویلے چلن لگے گھوڑے نو چلاون لگے گھوڑا نہیں ٹردا شہزادہ علی اکبر کہنے لگے گھوڑے کیا تو بھی موت تو ڈر گیا ہے حضرات دی وقار شہزادہ علی اکبر نے جس ویلے تھلے ویکھیا 7 سال دی شہزادہ علی اکبر دی امشیر حضرت سیدہ سکینہ پاک نے گھوڑے کی زین پکڑی واگ پکڑی ہوئی ہے آندھی ہے ویرا او ویرا تو تے چلی آئے اس اپنی امشیرانو چھوٹی بہن کو کدے سارے چلے آئے سیدہ زینب پاک کہہ دیا نے اے شہزادہ علی اکبر تو دولہا بنی آئے دولہا بن کے گھوڑے دے سوار ہو جائے میں عرب دی ایک رواج ایک روایت یاد آ گئی شہزادہ علی اکبر پوچھنے نے میری بہن کیڑا رواج یاد آیا کیڑی روایت یاد آ گئی شہزادہ علی اکبر نے جدوں پوچھیا سیدہ پاک نے تو فرمایا کہ میری آبیرہ مینوں گل یاد آ گئی ہے کہ جس ویلے عرب دے وچ کوئی دولہا بندا ہے انہاں دی بہناں واگا پکڑ لیندیاں نے تے پھر جڑا دولہا ہوندا ہے وہ اپنی بہناں نوں واگ پھڑائی دا کوئی انعام دیندا ہے سبحان اللہ اونچا کو سبحان اللہ ایک بار درود پاک محبت کے نام سے عرب دا قانون رواج ہے جس ویلے کوئی بھرا دولہا بنے نا تے بہناں اس دی سواری دی واگ پھڑدیاں تے واگ پھڑائی منگدیاں انعام منگدیاں لہذا شہزادہ علی اکبر آج تو دولہا بنی ہے آج لاڑا بنی ہے کہ تیری بہن تیری امشیر آئی ہے اپنے ویر کو کوئی انعام لین واسطے آئی ہے انعام لین واسطے آئی ہے آؤ میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں اس کل کو توجہ کر کے سماعت کرو جس میں سیدہ پاک نے واگ پکڑی ہے واگ پکڑ کے اپنے ویر کو انعام منگ دیا نے شاعر نے قلم اٹھا کے لکھیا کی لکھ دیتا ہے کہ لکھ دے نے پھڑ لئی واگ پھڑ لئی واگ گھوڑے دی پی پی نالے روے تے دیوے دہائی میں صدقے میں واری جاواں او مینوں دے جا واگ پھڑائی اپنے ویر کو جناب انعام منگیا شہزادہ علی اکبر دی آنکھاں دے وچوں آنسواں دے قطرے ڈگے اور سیدہ سکینہ پاک دے دامن وچ آئے آندیاں نے ویرا میں تے انعام منگیا ہے پر تو آنسو دے رہا ہے میں انعام منگیا ہے اپنی بہن کو انعام دے دے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ویراں والے ہو او بہناں والے ہو جس ویلے بہناں کولوں ویر جدا ہو جان اس ویلے بہناں دے اوپر کی آگ کی گزرتی ہوئے گی اس واسطے تے کہندے نے کہ شالا مرے نہ ویر کسے اچھی آنکھو سبحان اللہ شالا مرے نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نماریاں بھیڑا
نہ ہوے کوئی اس دنیا تو کی لینا شہزادہ علی اکبر آنسو دے قطرے آندے نے سیدہ صدیقہ پاک کے دامن میں چاندے نے اور فرماندے نے کہ میری اپنے آج تیرے ویر شہزادہ علی اکبر کو یہ آنسوں دی انعام کرو علاوہ کوئی انعام نہیں ہے اس واسطے کہ تیرا ویر آج نبی دے دین تے قربان ہو چلے اچھے قربان ہو چلے بارسل شہزادہ علی اکبر روانہ ہو گئے کربلا دے میدان دے جس ویلے پہنچے دشمنوں دی تلواراں لے رہی نے آپ نے سب تو پہلے جا کے ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا خوفیو سانو پہچانو کلمہ میرے نانے دا پڑھتے ہو تے بے وفائی بھی سارے نال کر رہے ہو میرے نانے نے تے فرمایا سی رب دا اعلان کیتا سی کہ الا المودۃ فی القربى کہ تسی حضور دی آل نال پیار کرو اور تسی انہاں دے خون دے پیاسے بن گئے ہو لہذا اس حق کو پہچانو کوفی لا یوفی جناب نہیں آئے اس کلے ہوتے تو انہوں نے جناب تلوارہ لہرایا تلوارہ لہرا کے جنگ لڑنے واسطے تیار ہو گئے تیرے تے میرے لجپال شہزادہ علی اکبر نے اپنی تلوار نکالی تلوار نکال کے لہرائی اور نعرہ تکبیر بلند کیتا نعرہ رسالت بلند کیتا تے جناب کھولے نوری مار کے روانہ ہوئے جنگ لڑنا شروع کی تھی پہلا سجے پاسے شروع کی تھی پھر کھٹے پاسے آخر دشمنہ دے جھرمک میں چلے گئے یہی پتہ لگتا سی کہ دشمنہ دے سر اڑتے نظر آ رہے ہیں دشمنہ دیا گردنا اڑتیاں نظر آ رہی ہیں کسے شکی مزاج نے نیزے دوار کیتا ایسا وار کیتا سینے تے کیوں نیزے دوار خار بنا کیا ہے شہزادہ علی اکبر زمین تے آئے اور پکارتے نے اے میرے بابا جان سخی حسین تیرا بیٹا تیرا 18 سال کا پتر زمین تے آ گیا ہے تیرا بیٹا چاہتا ہے کہ تیرا باپ ادا بابا انہوں آ کے سوال لوے انہوں آ کے سوال لوے لہذا میں نے سوالنا سخی حسین دوڑ کے جاتے ہیں اپنے بیٹے کو اپنی گود وچ لیندے نے گود وچ لے کے کہندے نے علی اکبر کوئی تیری آرزو ہوئے آندے نے بابا جان آرزو تے ہے وے لیکن پوری کیویں ہوئے گی میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو تیرا بابا علی حیدر دا تیرا بابا علی حیدر دا بیٹا ہے علی حیدر دا خون تیرے ادھر بابے حسین دے رگا دے وچ دوڑ نہیں آئے اسی مجبور نہیں ہاں اتنے تے صرف دی رضا نال بیٹھے ہاں مگر میں ساریاں طاقتاں دے مالک ہاں تو دس تیری کیڑی خواہش ہے آتے نے بابا میری آرزو ہے کہ مدینے دے وچ رہن والی میری ہمشیر سیدہ فاطمہ سغرانو میں تکنا چاہنا کوئی ہوئے جڑا میں نو ملا دے سخی حسین نے جملی فرمائی فرمایا انہاں دے درمیان وچ ویکھیا تے جناب سارے حجابات ہٹ گئے سارے حجابات ہٹے مدینہ نظر آ گیا تے جناب سخی حسین دی بیٹی سیدہ سغرا دا گھر بھی نظر آ گیا دروازے پہ اوڑ دے وچ بیٹھی جناب سیدہ سغرا بھی نظر آئی کڑی کہندی پئیے وے ویرا کدوں آویں گا وعدہ 1 مہینے دا کیتا سی اج تے 4 مہینے ہو گئے تو نہیں آیا وعدہ کر کے گیا ہے لہذا وعدہ پورا کر ادھر شہزادہ علی اکبر سن دے پہلے انہوں دی بہن پکار دی پئی ہے آندے نے میری یہ بہن ہے میں وعدہ تے پورا کرنا سی پر حالات بے وفا ہو گئے وگرنہ میں تے اس گھرانے دعویٰ کہ جناب وعدہ کر لئیے قیامت تک واسطے انہوں پورا کر دیا انہوں پورا کر دیا ہمشیر پکار دیا
سیدہ زینب پاک دے بھتیجے حضرت شہزادہ علی اکبر کہنے میری یہ بہن ہے وعدہ تے تیرے ویر نے پورا کرنا سی پر حالات نے وفا نہیں کی تھی اسے واسطے تیرا ویر تیرے کو نہیں آ سکیا کہ جناب علی مدینے دے اندر بیٹھی سیدہ سغرا پاک نے اپنے ویر نو انج پکاریا کہندیاں پیاں نے کہ سب پردیسی او گھر مڑ آئے تے تو اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا وہ میریاں لین نیا سارا سبحان اللہ ادھر شہزادہ علی اکبر سننے پہنے نالے آسمان کی لڑی لگی ہوئی ہے اور کہندے پہنے میری یہ پہنے تیرے ویر نے وعدہ تے وفا کرنا سی لیکن حالات وفا کر دے تیرے ویر نے ضرور آ جانا سی تیرے ادھروں شہزادہ علی اکبر دے روح کف سے سری تو پرواز کر گئی میرے حسین نے اپنی گود وچ لیا ہویا اپنے بیٹے اکبر جوان کا لاشا اٹھا کے جس میرے خیمے کی طرف گیا نا کوہرام برپا ہو گیا سیدہ زینب پاک اپنی گود وچ سر رکھ کے کہندی نے میرے بھتیجے اے شہزادہ علی اکبر تیری جگہ تے میرے بیٹے چلے گئے مینوں اتنا غم نہیں ہویا میرا بھتیجا وہ چلا گیا شہزادہ قاسم دلہا قاسم چلا گیا مینوں اتنا غم نہیں ہویا مینوں اتنا اولو محمد تے جان تے بھی غم نہیں ہویا پر تو نہ جاندا اس واسطے کہ تو تے میرے ابا حضور دی تصویر بھی ہے میرے ابا حضور دی تصویر ہے باکسر شہزادہ علی اکبر چلے گئے جامع شہادت نوش فرما گئے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھروں تیرے تے میرے سخی لجپال حسین نے اپنے بھتیجے بھانجے اپنے پیر بھائی یعنی حضور کے نوکر غلام انہوں نے وار کے اور اپنے 6 مہینے دے علی اصغر نے وار کے کائنات عالم نے سبق لیتا لوگو حسین نے مجبور نہ سمجھنا جے ایڈا حسین مجبور ہوتا تے کچھ بھی نہ مارتا یہ سخی حسین ہے یہ بادشاہ حسین ہے جنہیں 18 سال کی چڑھتی جوانی والے بیٹے نے بھی وار دیتا ہے اور 6 ماہ دے علی اصغر نے بھی وار دیتا ہے اور چڑھتی جوانی والے اپنے بھائی دے بیٹے یعنی قاسم اپنے بھتیجے نو وار دیتا ہے اپنے بھانجے نو وار دیتا ہے شہزادہ علی اکبر نے سب کچھ وار کے دسیا یارو اے حسین ہے اے لجپال نبی دا نواسا ہے اے دی رکھاں دے وچ آقا حسین دے رکھاں دے وچ علی حیدر دا خون ہے تے کانا امام الانبیاء دا سبحان اللہ امام الانبیاء دا خون ہے میرے دو گلاں جڑی میں گل کر گیا انہاں دے بھی مدینے دے وچ بیٹھی سیدہ سغرا پاک یہ بات سارے سنی حضرات بھی نے بعض شیعہ حضرات بھی جنہوں نے بیان کرتے ہیں سارے خطیب یہ امامی علی مقام امام حسین 7 سال دی 8 سال دے کہندے نے اپنی روندی بیٹی چھوڑ کے چلے گئے مدینے دے وچ میں انہاں نوں کہنا چاہنا کچھ غیرت دی گولی کھاؤ اس واسطے کہ سخی حسین تے او ہے جنہیں 6 مہینے دا بچہ بھی مدینے وچ نہیں چھڈیا جے 6 مہینے دا عسکر لے جا سکدے نے 18 سال دی چڑھتی جوانی والا پتر اکبر لے جا سکدے نے اور حسن دا بیٹا دولہا قاسم لے جا سکدے نے اور نبی دے گھرانے والے دے عورتوں بھی لے جا سکدے نے اپنی پھپھی زینب نوں لے جا سکدے نے کہ اپنی بیٹی سغرا نوں لے جا سکدے نے آدمی جی پھر لے کے کیوں نہیں گئے آؤ اس واسطے لے کے نہیں گئے کہ حضرت سیدہ فاطمہ سغرا دی عمر 7-8 سال نہیں سی انہوں نے عمر خلاف روایت 16 سال یا 17 سال سی اور حضرت سغرا پاک کی شادی حضرت حسن مسنہ دے نال ہوئی سی کچھ آپ حضرت حسن میری گل کو یہ بالکل اختلاف کر رہی ہے حضرت حسن مسنہ دے نال شادی ہوئی حضرت
حسن مصنع شام کے ملک دے وچ تجارت واسطے گئے تھے. سخی حسین نے اپنی بیٹی کو مدینے چھڈ کے دسیا لوگوں جدوں دھیاں ویاہ دیو نا پھر انہاں دے مرد تو انہاں دے شوہر دی اجازت کے بغیر دھیاں نو گھر واپس نہیں لے آئی. واپس نہیں لے آئی. یہ سخی حسین ہے اس میں کام حسین نہیں کرتا. حسین کے صبر و رضا پہ کرے یہ عمل کر کے دسیا قیامت تک واسطے. آج یہ معاشرہ نہیں سکتا بنیا کہ عید دے ہوتے کوئی نواں سوٹ نہ لیا دے کوئی کسی کا کوئی بندہ شوق تے وہ انہوں نے گھر والیاں لڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر میں آ جاتی ہیں جی سر تو سوٹ لے کے نہیں دیتا. اتنے تے کالی ہو سی اتنے تے بابا پچھڑ گیا سی اتنے تے امن پچھڑ گئی سی اتنے تے ویر پچھڑ رہے سن. سارا کچھ برداشت کیتا پر شوہر کی اجازت تو بغیر کرب و بلا کے میدان میں سگرا بھی نہیں گیا. یہ مسئلہ تھوڑے تک پہنچیا. دوسرا مسئلہ ہے سوال کرو تو گل پوری کری. اس سخی حسین نو مدینہ پیارا لگتا سی کہ نہیں سے لگتا؟ وہ آپ کو لگتا سی چپ ہو گئے تھاکے اچھا کو سبحان اللہ. مدینہ پیارا لگتا سی نانے کا روزہ بھی پیارا لگتا سی اپنی اماں جان کی تربت بھی پیاری لگتی سی لیکن اور مدینے دیا بہاراں چھڑ کے گنبد خضرا چھڑ کے اپنے نانے کا روزہ چھڑ کے اپنی اماں جان کی تربت چھڑ کے حسین کرب و بلا دے کیوں گئے سوال کیتا گیا کیوں گئے پتہ لگا نانے دے دین واسطے گئے حضور دی عزت و ناموس واسطے گئے. آج لوگ فتوے لانے میں دیکھو جی مولوی چھلے ہوئے نے میں روڑا دے ہوتے چڑھے پھرتے نے روڑا گلاب کی تھی پھرتے نے تحریک لبیک کر رہی انہوں عقل ہی نہیں ہے روزانہ پریشان کرتے ہیں حکومت کے خلاف گلا کرتے ہیں. میں کیا بھی اگر حکومت کے خلاف گل کریے تیرے کو برداشت نہ ہوئے تیری غیرت گوارا نہ کرے تے حسین کے نانے کی عزت و ناموس دے ہوتے لوگ حملے کرے پھر تو حسین کے نانے کا کلمہ بھی پڑھے تیرے کو کینے برداشت ہو جاتا تیرے کو کینے برداشت ہو جاتا ہے. آج تو کہا کہ مذہبی علماء اپنے رہنما اپنے رہبر مسلح رسول دے ہوتے کھڑے ہونے والے دے خلاف کرنا کریں آنکھیں بھی بول گیا لو کوئی عقل نہیں ہے کوئی جھلے ہوئے ہیں جڑا بندہ نبی دی عزت تے پیرا دے انہوں نے عقل نہیں ہے انہوں نے عقل ہے اصل جھلے دے اور ہیں جڑے گھراں وچ بیٹھے ہیں جس ویلے حضور دی عزت و ناموس تے دین دے اوتے پیرا دے وقت آیا حسین نے مدینہ چھڈیا گنبد خضرا بھی چھڈیا اپنی اماں جان دی قبر عمر بھی چھڈیا سارا کچھ چھڈ کے حسین کرب و بلا دے وچ گئے. آج امن دے نعرے لاون والے نوں دسدا چلا کہ امن ادو ہوندا ہے کہ جس ویلے ہر طرف خاموشی ہوے حضور دی عزت جدوں عام ہوے حضور دی عزت دے ناموس تے حملے نہ ہو رہے ہوے جس ویلے حضور دی عزت تے دین دے اوتے حملہ ہو رہا ہوے پھر امن دے نعرے نہیں لگدے بلکہ کرب و بلا دا میدان سجائیدا کرب و بلا دا میدان سجائیدا. اگر امن آج تسی کہندے جی مولوی میں امن خراب کرتے ہیں پھر تسی لاؤ فتویٰ حسین دے اوتے یہ حسین نے امن خراب کیتا نہیں بلکہ یہ تے حسین کا احسان عظیم ہے قیامت تک واسطے جنہیں دین نو بچایا. آج تو میں جڑے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رب عزت کی قسم جے حسین کے گھرانے والے جانا نہ مارتے کہ آج تیرے میرے کو لجپال نبی دا دین کدے نہ پہنچا. یہ دین سوکا نہیں پہنچیا تو وہ سنگی کو ہی دیتا ایسا کچھ بھی نہیں دیتا. اس طرح سے گلا کرنی ہے سوکیاں نہیں دیتا کہ حسین نے سب کچھ اپنا وار دیتا ہے اپنا سب کچھ وار دیتا لجپال نبی دے غلاموں اس واسطے علماء کے خلاف گلا کرنے کی بجائے حقیقت کو پہچانو حق کو باطل کی پہچان کرو. اور ڈالڈا گھی دی تے دیسی گھی دی پہچان ہو جاتی ہے کہ حق کو باطل کی پہچان نہیں ہوتی. آج تسی بیٹھ کے اپنے گھراں دے تبصرہ کرو مولوی اونجتے نے جدوں تسی مولوی دے خلاف کرتے ہو تو پتہ کیدے خلاف گلا کرتے ہو. علماء ورثۃ الانبیاء یہ علماء تے نبی دے دین دے وارث ہیں. تسی انہاں دے خلاف گلا کرو پھر تسی نمازاں انہاں پیچھے پڑھو دین انہاں کو سیکھو بچہ انہاں کو پڑھاؤ ساری تربیت تھوڑے بچے کو وہی دے گلا بھی انہاں دے خلاف کرو. میں ججتی نہیں گل ججتی گل اتنے وے
کہ جدو حضور دی عزت و ناموس تے پیرا دین دی واری آئے نا پھر گھراں دے وچ آپ بھی نہیں چھپی دا اپنے بچوں نوں نہیں چھپائی دا بلکہ گھراں تو باہر نکل کے یہ اعلان کری دا کون ہے وہ بدبخت جڑا میرے نبی دی عزت دے خلاف کرنا کرتا ہے سامنے آئے نا حضور دے غلام اجے زندہ سبحان اللہ حضور دے غلام اجے زندہ اس واسطے قیامت تک واسطے حق و باطل کی پہچان کر کے حق کا ساتھ دیو تاکہ حسین کا نانا گنبد خضرا دے مکی دے وچ تھوڑے حق کا ساتھ دین نو دیکھ کے روزے دے وچ خوش ہو کے تیرے واسطے اللہ دی بارگاہ وچ شفاعت کر دے اللہ تعالیٰ کہ میرے کلمات اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے تو میرے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور بھائی سبتین نے میرے حکم کی تصدیق کی وہ کلام کوئی گل باقی رہے گا چلا جائے گا اور ایک مصرع میں تمہیں سنا دے محبت والا کو سنا دے ایڈی دی سبحان اللہ بلا کے ایک کلام ہے